بسم اللہ والسلام علیکم۔ دوستو، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح رابعہ کو یونیورسٹی میں نوید پسند آ گیا تھا، لیکن رابعہ کے ماں باپ نہیں مانے اور اس نے ماں باپ کی پسند کو اپنی پسند پر فوقیت دی اور نوید کی بجائے ماں باپ کی پسند فہد سے شادی کر لی تھی۔ لیکن شادی کے چند ایام بعد ہی اسے فہد کے گھر میں نوید کی تصویر نظر آئی۔ آخر نوید فہد کا کیا لگتا تھا جو فہد کے گھر میں نوید کی تصویر موجود تھی؟ چلیے آج یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ 6 ماہ بعد رابعہ کی شادی فہد سے ہو گئی۔ وہ کس دل سے دلہن بنی اس کا دل ہی جانتا تھا۔ خیالوں میں اس کا محبوب بسا ہوا تھا۔ روح کا مالک نوید تھا اور جسم کا مالک فہد بن چکا تھا۔ شادی کو 3 دن گزرے تھے کہ وہ ڈرائنگ روم میں گئی۔ وہاں دیوار پر نوید کی تصویر لگی دیکھی تو ٹھٹک گئی۔ کچھ دیر کے لیے تو اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ واقعی یہ تو نوید کی ہی تصویر تھی جس کے ساتھ یونیورسٹی میں اس نے ملاقاتوں کے پرکیف لمحات گزارے تھے اور خیالوں میں کئی چاندنی راتوں کو صبح کے سورج کے ساتھ ملا دیا تھا۔ بے شمار سندر سپنے دیکھے تھے، جینے اور مرنے کی قسمیں کھائیں تھیں۔ پھر جانے وہ کہاں غائب ہو گیا۔ ابھی تو وہ کسی کے نام سے منسوب بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ مایوس ہو کر کسی اور ملک میں گم ہو گیا تھا۔ اس کے بیرون ملک چلے جانے کے صرف 6 ماہ بعد وہ اس کے بڑے بھائی کی دلہن بن کر اس کے گھر آ گئی۔ ایسی آندھی چلی کہ گھر بھی چھوٹا اور شہر بھی۔ ابھی اس کا رزلٹ بھی نہیں آیا تھا کہ باپ نے شادی طے کر دی۔ وہ کہتی رہ گئی کہ پی ایچ ڈی کرنا چاہتی ہوں، لیکن اس کے والد نے کہہ دیا بس اتنی پڑھائی کافی ہے۔ جو لڑکا ہم نے رابعہ کے لیے پسند کیا ہے وہ بڑا آفیسر ہے، ہماری بیٹی شہزادیوں کی طرح راج کرے گی، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی راج کرنے آ گئی تھی۔ اس کے پاس نوید کی جتنی بھی تصویریں تھیں وہ سب اس نے جلا دی تھیں، لیکن اس تصویر کا وہ کیا کرے جو ڈرائنگ روم میں لگی ہوئی تھی۔ اختیار تو اپنی چیز پر ہوتا ہے، پرائی پر نہیں۔ نوید نے ایک بار اس سے کہا تھا کہ تم مجھ سے جدا کبھی بھی ہوگی تو میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ وہ اپنی ضد کا پکا تھا۔ رابعہ اس سے جدا بھی ہو گئی، لیکن وہ ابھی تک نہ صرف اس کے ساتھ تھا بلکہ گھر میں بھی تھا۔ اس نے پلکوں کی چلمن اٹھائی اور ایک مرتبہ پھر نوید کی تصویر کو دیکھنے لگی اور عالم فراموشی میں تصویر اٹھا کر اپنے دلہا سے پوچھا، یہ کس کی تصویر ہے؟ یہ میرا چھوٹا بھائی ہے۔ کسی لڑکی کو چاہتا تھا، لڑکی کے والدین نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا اور لڑکی نے بھی والدین کا ساتھ دیتے ہوئے اس سے منہ موڑ لیا، تو وہ دل برداشتہ ہو کر ملک سے باہر چلا گیا۔ میری شادی پر بھی نہیں آ سکا۔ میں نے فون پر کہا بھی کہ میری شادی تو اٹینڈ کر لو، مگر وہ نہیں آیا۔ اب آئے گا تو کان کھینچوں گا۔ وہ شوہر کی باتیں ایسی سنتی جیسے خواب میں کسی کی باتیں سنی جاتی ہیں۔ اپنے ہی گھر میں دیوار پر دن رات لگی نوید کی تصویر دیکھ دیکھ کر ایک بار پھر اس کی یاد نے رابعہ کے دل کو دبوچ لیا۔ وہ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ وہ جس گھر بیاہ کر جائے گی وہ نوید کا ہوگا۔ اب اسی گھر میں نوید کی بھابھی بن کر رہنا کتنا دشوار تھا۔ رابعہ ہر وقت پریشان رہنے لگی۔ سوچتی کسی روز نوید واپس آ گیا تو کیا ہوگا، میرا کیا بنے گا؟ کبھی نہ کبھی اس نے تو آنا ہی تھا، اور اگر فہد کو شک ہو گیا تو وہ اپنے شوہر کی نظروں میں بھی گر جائے گی۔ وہ انہی خیالوں میں گھری رہنے لگی۔ ایک روز وہ ڈرائنگ روم میں سجاوٹ کی چیزوں سے گرد جھاڑ رہی تھی کہ نوید کی تصویر کے پاس آئی
اور اسے غور سے دیکھنے لگی۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں مسکرا رہا تھا۔ اس کو یاد آیا کہ ایک بار نوید کو رابعہ کی تقریر پسند اتنی آئی تھی کہ اس نے اپنا جیتا ہوا میڈل گردن سے اتار کر رابعہ کے گلے میں ڈال دیا تھا۔ رابعہ کو چپ سی لگ گئی۔ ایک دن فہد نے نوید کو خط لکھا۔ اس نے لفافے میں اپنی اور رابعہ کی تصویر بھی رکھ دی۔ رابعہ نے لفافے سے وہ تصویر نکال لی۔ فہد نے پوچھا، تم نے تصویر کیوں نکال لی؟ وہ بولی، جب دیور صاحب گھر آئیں گے تو دیکھ لیں گے، مجھے غصہ آتا ہے، آپ ہر وقت اس کی باتیں کیوں کرتے رہتے ہیں؟ اس میں غصہ کرنے کی کیا بات ہے؟ وہ میرا چھوٹا بھائی ہے، مجھے پیارا ہے، تم کیوں میرے بھائی کے نام سے اس قدر وحشت کھاتی ہو؟ اس کی ساس ماں جیسی تھی کہ اس کی اپنی کوئی بیٹی نہ تھی۔ وہ رابعہ کو ہی اپنی بیٹی سمجھتی تھی۔ ایک دن رابعہ اپنے کمرے میں تھی کہ کسی نے در پر دستک دی اور ایک لفافہ اندر پھینک دیا۔ وہ کمرے سے باہر نکلی تو صحن میں لفافہ پڑا ہوا تھا۔ یہ خط لندن سے آیا تھا۔ لکھا تھا، ماں، میں ابھی تک اس لڑکی کو نہیں بھولا جس کا نام تک آپ نہیں جانتے۔ وہ میرے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، بہت اچھی لڑکی تھی، مگر اب نام بتانے سے کیا فائدہ، خدا جانے وہ اب کہاں ہوگی۔ آپ کہتی ہیں کہ کہیں میں نے لندن میں شادی تو نہیں کر لی؟ امی جان، کوئی اس جیسی ملے گی تو شادی کروں گا نا۔ رابعہ نے سوچا، اگر خط چھپا لوں یا پھاڑ دوں تو کیا فرق پڑے گا، کیوں نہ اماں کو دے دوں، وہ بیچاری روز بیٹے کے خط کا انتظار کرتی ہیں۔ ان دنوں موبائل فون تو تھے نہیں، خط ہی آدھی ملاقات ہوا کرتے تھے۔ بس اس نے خط ماں کو دے دیا۔ وہ بولیں، بیٹی رابعہ تم ہی پڑھ کر سنا دو۔ خط سن کر بولیں، پتہ نہیں وہ کون لڑکی تھی، کاش مجھے اس کا پتہ چل جائے تو میں اس کے ماں باپ کے پاس جا کر انہیں ہاتھ جوڑ کر منا لوں اور اپنے بیٹے کے لیے خوشیاں لے آؤں۔ رابعہ ایسے بجھی ہوئی کھڑی سوچ رہی تھی کہ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ وہ بدنصیب میں ہوں تو شاید یہ میری شکل بھی دیکھنا گوارا نہ کریں۔ اتنے میں فہد آ گیا۔ پوچھا، رابعہ تم کیوں ایسے سہمی کھڑی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ شوہر کی بات پر وہ اور پریشان ہو گئی، جیسے واقعی اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ نوید کا خیال اب تو اس کی زندگی کے لیے سہانے روح بن گیا تھا۔ خوف ایک تلوار کی طرح ہر وقت اس کے سر پر لٹکتا رہتا تھا۔ کچھ دن بعد نوید کا دوسرا خط آ گیا۔ لکھا تھا، ماں، اس لڑکی نے بے وفائی کی، اب اس کی شادی ہو گئی ہے، اب آپ کو کسی کے در پر لڑکی کے ماں باپ کو منانے نہیں جانا پڑے گا۔ اس کے بعد نوید کا کوئی خط نہ آیا۔ ایک دن فہد نے سوچا کہ بہت دن ہو گئے ہیں، نوید نے اسے نہ تو دفتر میں فون کیا ہے اور نہ خط لکھا ہے، کیوں نہ گھر پر فون لگوا لوں۔ ماں نے کہا، فون لگوا کر کیا کرو گے، تم خود لندن کیوں نہیں چلے جاتے، دیکھو تو جا کر وہ کس حال میں ہے، فون واپس آ کر لگوا لینا۔ فہد نے ماں کے کہنے سے لندن جانے کی ٹھان لی۔ تب خانی وال ایک چھوٹی سی جگہ تھی، اسلام آباد ابھی آباد نہ ہوا تھا اور لندن جانے کے لیے کراچی سے فلائٹ لینی پڑتی تھی۔ فہد نے رابعہ سے کہا، تم بھی چلو، میں تمہارا پاسپورٹ بنوا لیتا ہوں، تم بھی سیر کر لو گی، اس کو سمجھا بجھا کر لے آئیں گے، پھر کسی اچھی لڑکی سے اس کی شادی کرا دینا۔ رابعہ نے لندن جانے سے صاف انکار کر دیا۔ فہد اکیلا ہی بھائی کی خیر خبر لینے چلا گیا، لیکن 15 دن بعد وہ واپس آ گیا کیونکہ نوید لندن سے کسی اور طرف نکل گیا تھا۔ فہد نے وہاں اس کا پتہ معلوم کرنے کی کوشش کی، مگر پھر بہت مایوس اور اداس لوٹ آیا۔ کہنے لگا، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ کس لڑکی کی خاطر میرے بھائی نے اپنی یہ حالت بنا لی ہے تو میں اس لڑکی کو گولی مار دوں گا۔
اس کی بے وفائی کی وجہ سے میرا بھائی گھر بدر ہی نہیں ملک بھی چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ مجھے لندن میں بھی نہیں ملا۔ رابعہ نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا، مگر اب اس کی یاد رابعہ کے دل میں اٹک کر رہ گئی تھی کہ گھر میں ہر وقت اس کا ذکر چلتا رہتا تھا۔ وہ اسے بھلانا چاہتی تھی اور اس کی ساس اور شوہر نوید نوید کرتے رہتے تھے۔ کبھی کبھی تو وہ تنہائی میں رونے لگتی تھی۔ 2 سال سکون سے گزر گئے۔ اچانک ایک دن صبح صبح نوید گھر آ گیا۔ ماں جی کی طبیعت اچھی نہ تھی، وہ اس کو یاد کر کر کے روتی رہتی تھیں۔